کلپ نمبر 342 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 سے 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يأتينكم رسل منكم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائیں، یہاں اسی سابقہ تناظر میں اولاد آدم سے خطاب ہے کہ اے اولاد آدم، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول تشریف لائیں گے جو تمہیں اللہ عز و جل کی کتاب پڑھ کر سنائیں گے۔ اسے سن کر جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے عبادت و اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس پر اللہ عز و جل کے عذاب کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ دنیا میں کچھ چھوڑ دینے کی وجہ سے غمگین ہوگا، بلکہ قیامت کے دن حسب مرتبہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے بہراور ہوں گے۔ چنانچہ اس دن کتنے ہی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور آیات کے مقابلے میں تکبر کریں گے۔ آیات کے مقابلے میں تکبر کا معنی ہے انہیں تسلیم نہ کرنا۔ تکبر کی بہت بڑی قباحت، اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ منافق کے بارے میں فرمایا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ترجمہ: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کی آیتیں جھٹلائیں تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے،
اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ فمن اظلم ممن، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے ارشاد نہیں فرمائی، جو اس نے ارشاد فرمایا اسے جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ پر افطرا کی صورتیں، اللہ تعالیٰ پر افطرا کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بتوں یا ستاروں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، یزدان اور اہرمن 2 خدا قرار دینا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں ٹھہرانا۔ نمبر 4، باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنا۔ ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدیر میں جتنی عمر اور روزی اللہ عز و جل نے مشرکین کے لیے لکھ دی ہے وہ ان کو پہنچے گی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ملک الموت اور ان کے معاونین ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ فرشتے ان مشرکین سے کہتے ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ عز و جل کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ چنانچہ بت نہ تو کافروں کو موت کے وقت کسی عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ آخرت میں، اور نہ